نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں جب اقتدار شفٹ ہوا تو یہ قصی بن کلاب یا قصہ بن کلاب نے اس کو اٹین کیا۔ پھر وہاں سے یہ حکومت شفٹ ہوتی رہی مختلف ان کے صاحبزادوں میں، اور اس میں پھر قصہ بن کلاب کے جو بیٹے تھے مغیرہ بن قصہ، جس کو کہ پاپولرلی نون ایز عبد مناف بن قصہ، کچھ اس کو قصہ پڑھتے ہیں، کچھ قصی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم بن عبد مناف، جن کے نام کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی مشہور ہیں۔ پھر ہاشم بن عبد مناف کے بیٹے تھے عبد المطلب بن ہاشم۔ پھر عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے تھے عبداللہ بن عبد المطلب، اور عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ۔ تو یہاں سے قصی بن کلاب سے ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں ان کے مختصر سے حالات زندگی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو قصہ بن کلاب سے ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے قریش کو زیرو سے ہیرو بنایا اور ان کو دوبارہ سے بنی اسماعیل میں قیادت و سیادت کو منتقل کیا۔ ان کے سب سے پہلے تھوڑی سی لائف ہسٹری پڑھیں تو بچپن میں یہ یتیم ہو گیا، پھر والدہ کے ساتھ ہی ملک شام میں رہتا رہا اپنے دوسرے باپ ربیعہ بن حرام کے ساتھ۔ جوان ہونے پر مکہ آیا اور اس کے والی خلیل بن حبشیہ خزائی کی بیٹی سے شادی کی۔ خلیل کے مرنے کے بعد ایک جنگ کے بعد قصہ کو مکے کا اقتدار حاصل ہوا۔ بنو اسماعیل دوبارہ سیادت و قیادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قصہ بن کلاب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دوبارہ بنی اسماعیل کو مکہ کے سیاست اور قیادت میں ایکٹیو کیا۔ پھر نیکسٹ چلیں تو ہم قصہ کے کچھ کارنامے دیکھ لیتے ہیں قصی بن کلاب کے۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ قریش جو مختلف جگہوں پہ ڈسپرس تھے ان کو بلا کر اطراف مکہ میں شہر میں لا کر بسایا، اور ہر خاندان کو ان کی جگہیں الاٹ کی۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہے نا کہ قریش کے ڈفرینٹ خاندان تھے، بنو سہم، بنو عبد مناف، اور اس طرح سے، تو یہ ان کے مختلف جو خاندان تھے ان کو اس نے مکہ میں آ کر آباد کروایا۔ حرم کعبہ کے شمال کی طرف دار الندوہ تعمیر کیا۔ قریش نے اس کے ذریعے قبائل کو متحد کیا۔ پھر اس کے بعد دار الندوہ کی صدارت کا بھی یہی اعزاز بھی قصی بن کلاب کو حاصل رہا۔ اس میں تمام اہم امور کے فیصلے ہوتے تھے، حتیٰ کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں تک وہیں پہ کرتے تھے۔ پھر جنگ کا پرچم جو کہ عقاب تھا قریش کا، اس کو بھی قصی بن کلاب کے ہاتھوں سے باندھا جاتا تھا۔ پھر خانہ کعبہ کی حجابت یعنی خدمت اور کنجی برداری بھی قصی بن کلاب کے پاس تھی۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز بھی اسی کو حاصل تھا۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، وہ بھی قصی بن کلاب کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس کا مکہ میں ایک بڑا اہم رول ہو گیا، نام اور مقام ہو گیا۔ قصہ بن کلاب کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعزازات اور مناصب اس کے بڑے بیٹے قصہ کے بڑے بیٹے عبدالدار کو منتقل ہوئے، لیکن ان میں سے سقایا اور رفادہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی مہمان نوازی حاجیوں کی، یہ بنو عبد مناف کے پاس منتقل ہوئی۔ دار الندوہ کی سرداری، حجابت اور لواء یعنی جھنڈے کے مناصب وہ بنو عبدالدار کے پاس رہی۔ اس طریقے سے مناصب کی تقسیم ہوئی قصہ بن کلاب کے بعد۔ قصی بن کلاب کے بیٹے المغیرہ بن قصہ جو کہ زیادہ مشہور عبد مناف کے نام سے ہوئے، وہ اس کی جو مشہور القابات تھے وہ تھے قمر البطحاء اور فیاض۔ ہاشم بن مغیرہ، المغیرہ بن قصہ جو ہیں یہ ہاشم بن مغیرہ کے والد ہیں، جن کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ تو ان کو آپ عبد مناف بن قصہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک بڑے مشہور نام رہے ہیں، بڑے فیاض تھے، اور ان کی قوم میں بڑا مقام اور نام تھا۔ اب ہم پڑھیں گے ہاشم بن عبد مناف کے بارے میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، اور جن کے نام سے خاندان ہاشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
جیسے بھی آپ نے پڑھا کہ بنو عبد الدار اور بنو عبد مناف یہ قصہ بن کلاب کے بیٹے تھے۔ تو بنو عبد مناف کو رفادہ یعنی حاجیوں کی سرداری اور سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کے کام کی ذمہ داری ملی تھی۔ تو یہ اہتمام جو تھا قرعہ اندازی کے بعد ہاشم کے ذمہ آیا تھا، یہ ڈیوٹی وہ سر انجام دیتے تھے، ان کے انڈر یہ کام ہوتا تھا۔ اصل نام ان کا عمر تھا، مگر شوربے میں کیونکہ یہ رفادہ کرتے تھے نا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کھانا پکا کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کر حاجیوں کو کھلاتے تھے، اور یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم معروف ہوا، کیونکہ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا، اور لوگ ان کی اس جو کاوش تھی حاجیوں کو کھانا کھلانے کی اور پانی پلانے کی، اس کو بہت زیادہ سراہتے تھے۔ ہاشم بن عبد مناف کے کارناموں میں ایک تو جو ابھی آپ نے پڑھا، جن کی وجہ سے اتنے ان کے یہ کارنامہ مشہور ہوا کہ ان کا اپنا نام ہی اس میں دب کر رہ گیا، لوگ ان کو ہاشم کے نام سے معروف ہو گئے وہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ان کا تھا نا، پہلے تو نا حاجیوں کو شوربے میں بھگو کر روٹی کھلاتے تھے، اور دوسرا جو ان کا بڑا اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قریش کی تجارت کو فروغ دیا، سردی اور گرمی کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے جو اہل مکہ تھے اور خاص طور پہ قریش، ان کے قافلے شام کی طرف سامان تجارت لے کر جاتے تھے، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کو انہوں نے فروغ دیا۔ انہوں نے مختلف سلطنتوں سے معاہدے کیے، جیسے بازنطینی سلطنت، اور اس کی وجہ سے ان کے قافلوں سے محصولات وصول نہیں کیے جاتے تھے، یہ بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے مجاور ہونے کی حیثیت سے ان کے قافلے مامون ہوتے تھے، کوئی ڈاکو چور وغیرہ ان کو لوٹتے نہیں تھے، اور اس وجہ سے پھر ہاشم بن عبد مناف کی وجہ سے جو قریش تھے وہ کافی اسٹرانگ اور پاورفل ہو گئے فائنینشیل اعتبار سے۔ ہاشم بن عبد مناف کے بیٹے عبد المطلب بن ہاشم کے بارے میں عقیق کی پیدائش کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، قبیلہ بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے مدینہ میں شادی کی، اور بیوی کو حالت حمل میں مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، وہاں فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ سن 497 میں ہاشم کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا، جو آگے چل کر عبد المطلب بنا۔ چونکہ اس بچے کے سر کے بالوں میں پیدائشی طور پر سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ وہاں پر ہی اپنے ننیال میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے رہے، حتیٰ کہ ان کے سسرال والوں کو، حضرت سلمہ کے اور یہ شیبہ کے ددیال والوں کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ ہاشم کا کوئی بیٹا بھی ہے، حتیٰ کہ یہ ٹائم گزر گیا اور ہاشم کا بیٹا ہو گیا 10 سے 12 سال کا۔ عبد المطلب بن ہاشم کس طرح مکہ کے سردار بنے؟ مطلب مقام رومان یعنی یمن میں وفات پا گئے، تو ان کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مناصب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کو حاصل ہوئے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو مکہ کی سرداری نصیب ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بن ہاشم جب اپنی قوم کے سردار بنے تو وہ باقی اپنے آباء و اجداد کی نسبت بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئے، بہت زیادہ رسپیکٹ ان کی گئی، اور لوگ ان کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، اپنی قوم میں بہت معزز تھے۔ 2 واقعات بڑے اہم سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے ریفرنس میں۔ پہلا واقعہ ہے کہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کو کھود کر اس کو دوبارہ سے رننگ میں لائے تھے۔ وہ یہ تھا کہ عبد المطلب کو بار بار خواب آئے، اور خواب میں ان کو حکم دیا گیا کہ چاہے زمزم کو کھودیں، برا کو کھودو، عاتقہ کو کھودو، پھر ان کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی بھی کروائی گئی۔ تو حضرت عبد المطلب نے پھر اس جگہ کی کھدائی شروع کی، اور کھدائی کرتے کرتے وہ کنواں بھی برآمد ہوا۔ پھر اس میں بنو جرہم جو مکہ چھوڑتے وقت اس میں تلواریں اور سونے کے ہرن اور کچھ زریں پھینک کر گئے تھے، وہ بھی برآمد ہوئیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ان کو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ حرم کے دروازے میں فٹ کیں، اور اس کو پگھلا کر اس کا دروازہ بنایا ان چیزوں کو، اور اس طرح سے سونے کے ہرن دروازے میں فٹ کیے۔ پھر اس کے بعد زمزم کو دوبارہ رننگ میں لائے، اور اس سے پھر لوگوں کو پانی پلایا۔ تو جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے قریش، جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے، تو انہوں نے آپ سے اصرار کیا کہ ہمیں بھی اس کھدائی میں شریک کیا جائے، مگر حضرت عبد المطلب انکار کرتے رہے کہ میں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہوں۔
بہرحال پھر وہ گئے اپنی بنو سعد کی ایک عورت کے پاس، کاہنہ عورت کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اثرات اور آثار ان کو ایسی کچھ چیزیں دکھائیں کہ پھر واپس آ گئے۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے اور وہ سب کے سب دفاع کے قابل ہوئے تو ایک بیٹا وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے ریفرنس میں جو دوسرا واقعہ پیش آتا ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ہے واقعہ فیل، اور اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ابرہہ صبا حبشی جو نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک کلیسا تعمیر کر کے عرب کو اس کے حج کی دعوت دی، کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ لوگ مکہ میں جاتے ہیں حج کے لیے، تو اس کا دل چاہا کہ میں بھی اپنے ملک میں لوگوں کو انوائٹ کروں۔ اس نے کلیسا تعمیر کیا اپنے ملک میں۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو بنو کنانہ کا ایک شخص تھا جس نے نفرت کے اظہار کے لیے یہاں پر جا کر پخانہ کر دیا۔ اب وہ جو ابرہہ صبا حبشی تھا، اس کو تو کوئی بہانہ چاہیے تھا اس خانہ کعبہ کو گرانے کا، اس کو یہ واقعہ بہانہ مل گیا، لہٰذا اس نے 60,000 کا ایک بڑا عظیم لشکر جرار تیار کیا جس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے، ان کو لے کر وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مغمس میں پہنچ کر مکہ کا رخ کیا تو مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں جب پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف اس ہاتھی کا رخ کیا جاتا تو اٹھ جاتا اور دوڑنے لگتا، کعبہ کی طرف جب رخ کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اور کسی صورت اٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ اب اسی صورتحال میں اللہ نے ابابیل اور یا قمریاں اس جیسی کچھ چڑیاں بھیجیں جن کے پاس 3 کنکر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں۔ یہ چنے جتنی بڑی تھیں مگر یہ جس کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ جو لوگ جہاں جہاں گئے وہ گرتے ہوئے مر گئے۔ ابرہہ کے اوپر بھی اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے۔ صنعاء پہنچتے تک وہ بالکل چوزے جیسا چھوٹا سا ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا۔ اہل مکہ اس حملے کے وقت پہاڑوں پر جا چھپے اور ان کا کام تمام ہونے کے بعد واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ جی عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں تو ان کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفا اور عباس۔ کچھ کہتے ہیں 11 تھے اور کچھ کہتے ہیں 13 تھے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے والد کے علاوہ ان کے 9 اور بھائی تھے اللہ کے نبی کے والد کے۔ پھر اللہ کے نبی کی پھوپھیاں یا عبد المطلب کی بیٹیاں ام الحکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ، امیمہ۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کے بارے میں آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیجئے۔ آپ کی والدہ کا نام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے۔ ان کا لقب ذبیح تھا، ذبیح کہلاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور وہ 10 کے 10 ان کا دفاع کرنے کے قابل ہوئے تو ان 10 میں سے کسی ایک کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب کے جب 10 بیٹے پورے ہوئے تو انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے نام ڈال کر قرعہ اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور حرم کعبہ میں لے گئے، مگر حضرت عبداللہ کے ننیال والے بنو مخزوم، ان کے اپنے خاندان کے لوگ قریش اور خاص طور پہ ان کے بڑے بھائی ابو طالب سخت آڑے آئے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نظر کیسے پوری کروں؟ تو ان کو یہ تجویز دی گئی کہ وہ عبداللہ بمقابلہ 10 اونٹ، اور اگر قرعہ اندازی کرتے رہیں، اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں، اور اسی طرح کرتے رہیں حتیٰ کہ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسے ہی کیا اور 100 اونٹوں کے بعد 100 اونٹوں کے بعد قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے، اور پھر کسی جانور یا انسان کو روک ٹوک نہیں تھی، وہ اس میں سے جس کا جی چاہتا تھا کھاتا پیتا تھا۔ اس واقعے کے بعد عرب اور قریش میں خون بہا۔ ایک انسان کی جان کی دیت جو پہلے 10 اونٹ تھی وہ بڑھا کر 100 اونٹ کر دی گئی، اور اسلام نے بھی اس تعداد کو برقرار رکھا۔ جی اس کے بعد دیکھیے تو حضرت عبداللہ کی وفات کا ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے والدہ نبی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیجئے۔
حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا۔ آپ قریش کے خاندان سے بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد محترم زہرہ قبیلے کے سردار تھے اور شرف اور عزت کے اعتبار سے بہت معزز تھے۔ آپ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں۔ حضرت عبداللہ کی یہ پہلی اولاد تھی جب ان سے وہ حاملہ ہوئیں، مگر حضرت عبداللہ شام میں تجارت کے غرض سے گئے اور واپسی پر بیمار ہونے پر آپ مدینہ میں اترے اور 25 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبد المطلب نے ان کو مدینہ کھجوریں لینے بھیجا تھا۔ بہرحال آپ کی وفات 25 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوئی اور نابغہ جعدی کے مکان میں آپ دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد محترم کی وفات کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے ان کی ایک ہی اولاد تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ جو اہل سیرت نوٹ کرتے ہیں 5 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، حبشی لونڈی برکت جس کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کل ترکہ تھا۔ جی تو یہاں پر جا کر ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ایک ٹاپک تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔